تو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، کربلا کے تاجدار سے ملا ہے۔ اور جہاں تک دور سے پکارنے کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 18 محرم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو جب کربلا میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت لکھی۔ اس نعت کے آخر میں جو مقطع تھا، اس مقطع کے اندر انہوں نے لکھا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کے بابا اسلام کے لیے جان قربان کر چکے، کیا ان کا بیٹا یا رحمت للعالمین کر کے معاذ اللہ شرک کہتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں؟ نہیں، پتہ چلا دور سے بھی سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا شرک نہیں۔ اور عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یا کا استعمال دور کے لیے بھی ہوتا ہے اور قریب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی مکتب فکر کا مولوی اپنے مکتب میں کتاب پڑھاتے ہوں گے نا، تو اس کے اندر یہ ضرور حروف ندا جو ہے اس کے اندر یا کے استعمال کے حوالے سے ضرور آئے گا کہ یا قریب کے لیے بھی پکارا جاتا ہے اور یا دور کے لیے بھی پکارا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے یا کا استعمال۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھے حضرت معاذ بن جبل، ایک ہی سواری پر دونوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاذ، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک وسعدیک، حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو پکار کر پھر کچھ کہتے نہیں ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ بن جبل پھر جواب دیتے ہیں لبیک وسعدیک، سرکار میں حاضر ہوں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے، پھر ارشاد فرماتے یا معاذ، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک وسعدیک، اور بالکل سنبھل کر کے ایک دم بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے ارشاد کی طرف کہ اب حضور کیا فرمائیں گے ذرا میں اسے غور سے سنوں۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنائے جا رہے ہوں، توجہ چاہوں گا، جب سنائے جا رہے ہوں تو اپنی باتیں مت کرو، ورنہ حضور اور اللہ کی باتوں کا معاذ اللہ انسلٹ ہوتا ہے۔ اور توجہ بھی نہ ہٹاؤ، پوری توجہ لگا دو کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل الرٹ ہو گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جس کسی نے بھی دل سے، یہ لفظ دل آیا ہے، قلب کا استعمال حضور نے فرمایا، جس کسی نے بھی دل سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں داخل۔ یہ دل کی بات ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ بس اتنا کہنا مطلب ہو گیا کام۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر زبان سے ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ بھی لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دل کی پوزیشن یہ ہے کہ معبود کی ایک بھی نہیں سننا، ساری سننا ہے تو نفس ہی کی سننا ہے۔ لیکن جس نے دل سے کہہ دیا، اب اس کے بعد وہ اس طریقے سے اس پر جمع ہے کہ سنوں گا تو صرف میرے رب کی سنوں گا،
اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم آ جائے میں چھوڑ دوں گا. یہ ہوا دل سے ماننا. اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل مسلمان نہیں ہوا اور آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں. یہ آنکھیں ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی رہتی ہیں، اور یہ دل ہے کہ نہ جانے کن کن کی محبت میں گرفتار پڑا ہوا ہے. اگر دل میں جھانک کر کے دیکھیں تو شاید کہیں خدا اور اس کے رسول کی محبت کا ٹمٹماتا ہوا دیا کہیں نظر آ جائے. زیادہ تر اس دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے دنیا 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 اور دنیا. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فکر کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. تو جیسے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو یوں ہی نہیں نکل گئے. صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسے ہی گزرتے پہلے سلام پیش کرتے. یہاں تو پورے کے پورا ٹانڈا نکل جاتا ہے، سلام نام کی کوئی چیز نہیں. وہ چھوٹے کو بھی سلام کرتے، بڑے کو بھی سلام کرتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو. یہ حضور کا ارشاد ہے سلام کے بارے میں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا. وہ کسی خیال میں ڈوبے ہوئے تھے، جواب نہیں دیا. گزر گئے حضرت فاروق اعظم. جا کر صدیق اکبر سے شکایت کی، امیر المؤمنین میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی بلاتا ہوں، کیسے انہوں نے جواب نہیں دیا. خلیفہ تھے لیکن اخلاق مصطفیٰ سے واقف تھے. اور جملہ یاد رکھیے گا، حاکم بن کر نہیں جیتے تھے، خادم بن کر کے جیتے تھے. بڑا فرق ہے حاکم بن کر جینے میں اور خادم بن کر کے جینے میں. کہا اچھا سلام کا جواب نہیں دیا، چلو میں چلتا ہوں. بلایا نہیں، خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، بلایا نہیں حضرت عثمان غنی کو. تشریف لے گئے. کہا عمر چلو چلتے ہیں. گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا. دونوں نے فوراً جواب دیا. اس سے کہ دو آدمی جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے دو ہیں، تو اپنے خیال سے باہر آ چکے تھے، سلام کا جواب دیا. تو فوراً صدیق اکبر نے کہا عثمان تمہارے بھائی عمر نے تم کو سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں. اب جیسے انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کب انہوں نے سلام کیا، تو صدیق اکبر یہ نہیں فرماتے کیا بات بناتے ہو. نہ کہا میں سچ کہتا ہوں، جو تم نے کہا سچ کہا. پھر فاروق صدیق اکبر نے فرمایا وہ تمہارے پاس سے گزرے، انہوں نے تم کو سلام کیا، تم کس خیال میں ڈوبے ہوئے تھے؟ سنیے غور سے، اب کیا سوچتے تھے وہ لوگ، کس خیال میں ڈوبے تھے؟ کہا میں کیا بتاؤں، ایک خیال میرے ذہن کے اندر گردش کر رہا تھا، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو مجھے خبر نہیں کہ میرے بھائی عمر گزرے اور سلام انہوں نے کیا. کہا کیا خیال، کیا سوچ رہے تھے؟ کہا سوچ یہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور
میں سرکار سے ایک سوال پوچھ نہ سکا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا بہت بن سنور کر کے آتی ہے، ایسی بن سنور کر کے آتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تم نے نہیں پوچھا نا، میں نے پوچھ لیا، میں نے اس سوال کو پوچھ لیا۔ کہا جلدی سے بتاؤ حضور نے کیا فرمایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب حضور سے پوچھا کہ یہ بن سنور کر کے جو دنیا آتی ہے اس سے نجات اور بچنے کی صورت کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا جو کلمہ میں نے میرے چچا کو پیش کیا تھا اور انہوں نے لوٹا دیا، بس وہی کلمہ طیبہ اس سے نجات کا ذریعہ ہے، یہی کلمہ طیبہ۔ یعنی دنیا کی محبت کے مقابلے میں خدا کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہو جائے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ محبت دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ جس نے ایک بار دل سے کلمہ پڑھا اس کو نجات مل گئی۔ تو یہ حدیث سن کر کے حضرت معاذ بن جبل نے سرکار سے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی لوگوں کو اس کی یہ خوشخبری سنا دوں۔ توجہ چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر حضور اجازت دیں تو میں اس کی خوشخبری لوگوں کو سنا دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم یہ بول دو گے نا تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں، اسی پر تقیہ کر لیں گے اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے بتایا کیوں، تو یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تب انہوں نے یہ حدیث علم نہ چھپایا جائے اس کا حضور نے فرمایا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزار زبان سے ہم کہہ دیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں گزرتی تو یہ زبان سے کہہ دینا کوئی حاصل نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کلمہ طیبہ کی اتنی کثرت کرو، اتنی کثرت کرو، اتنا پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو کہ یہ کلمہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے، دل میں نقش ہو جائے۔ جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا لکھا ہو، ایک پر محمد لکھا ہو۔